وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. قوم سمود قوم نوح اور قوم عاد کے بعد ہے، تو وہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے تھے اسے جانتے تھے. تو سیلاب سے بچنے کے لیے اور ہوا کے طوفان سے بچنے کے لیے اور زلزلوں سے بچنے کے لیے انہوں نے انتظامات کیے. انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنائے، اور گھر بھی نیچے نہیں بلکہ انہوں نے پہاڑوں میں سیڑھیاں بنائیں، اور پھر یہ گھر بہت اوپر بنائے اور پہاڑوں کے اندر محلات بنائے تاکہ نہ کوئی طوفان نقصان پہنچا سکے، نہ سیلاب، نہ زلزلہ. آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. انہوں نے یہ معجزہ طلب کیا کہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس سے زندہ اونٹنی نکلے اور وہ حاملہ ہو، نکل کر وہ بچے کو بھی جنے. تو جو نشانی مانگی وہ نشانی مل گئی. لکم آیتن، یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے. پھر فرمایا کہ یہ اونٹنی تم نے مانگی وہ مل تو گئی، اب ایک دن وہ تالاب کا پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے. تو پہاڑی علاقہ تھا، اوپر سے پانی گرتا چشموں کی صورت میں، اور یہ ایک تالاب میں جمع کرتے. رات بھر یہ پانی جمع ہوتا، صبح یہ پانی حاصل کرتے. تو فرمایا ایک دن تم پانی پیو گے، اس میں سے حاصل کرو گے، اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی. تو اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ وہ جب پانی پیتی تو سارے تالاب کا پانی پی جاتی. اور جس دن اونٹنی کی باری ہوتی اس دن کوئی جانور، کوئی پرندہ اس تالاب سے پانی نہ پیتا. اور اللہ کا یہ کرم تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن اتنا دودھ دیتی، وہ دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، پس تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے اور گھومے پھرے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برائی کی نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا، اسے نقصان نہ پہنچانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین پر حکومتیں دیں، تمہیں زمین پر بسایا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، نرم زمین میدان میں تم قصور، محلات بناتے ہو جو تمہیں گرمیوں میں کام آتے ہیں. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور پہاڑوں کو تم تراشتے ہو. بُيُوتًا، اور پھر پہاڑوں میں گھر بناتے ہو جو تمہیں سردی میں کام آتے ہیں. تو فرمایا سردی کے لیے، گرمی کے لیے الگ الگ گھر تھے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میدانی علاقوں میں انہوں نے گھر بنائے تھے اور پہاڑی علاقوں میں بھی گھر بنائے تھے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں تو ہر طرح سے انہوں نے بچنے کے انتظامات اور حفاظتیں کی تھی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، قوم میں سے متکبرین سرداروں نے کہا، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان کمزوروں کو، لمن آمن منہم، جو ایمان لے آئے تھے ان سے متکبر سرداروں نے کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تم ایمان تو لے آئے ہو، تم نے سوچا، غور کیا، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صالح اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں؟ یعنی وہ مالدار لوگ یہ سمجھتے تھے
کہ عقل تو صرف ہمارے پاس ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو غریب ہو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، اور جو مالدار ہو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے. قالوا، وہ لوگ بولے یعنی ایمان والے، انا بما ارسل به مؤمنون، جو کچھ بھی ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس کتاب پر اور اس نبی پر سب پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، متکبر لوگوں نے کہا کہ بے شک جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقۃ، انہوں نے ناقۃ اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر وہ گر گئی اور اسے قتل کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک دن کا پانی پی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جہاں جاتی تھی یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی. تو انہوں نے یہ خیال کیا یہ اونٹنی جب تک رہے گی لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے، تو اس نشانی کو مٹانے کے لیے اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. وَقَالُوا، اور وہ بولے یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اے صالح اگر آپ سچے نبی ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں وہ لے کر آئیے. فأخذتهم الرجفہ، اللہ اکبر، نہ تو زلزلہ پروف ان کے مکانات جو پہاڑوں میں تھے وہ کام آئے، وہ مکانات جو سیلاب سے بھی محفوظ تھے، طوفان سے بھی محفوظ تھے، ان پر رجفہ آئی، ایک زوردار خوفناک آواز، ایسا خوف طاری ہوا کہ ان کے دل بند ہو گئے. ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گئے، اور وہ جہاں تھے وہیں مر گئے. اور پھر زلزلہ آیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے کئی مکانات تباہ ہو گئے. لیکن آج بھی قوم سمود کے محلات جو پہاڑوں میں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. اگر ان کی تصاویر دیکھیں یا وہاں جا کر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بلندی پر وہ پتھر کیسے لے جاتے ہوں گے، یا ان کے پاس تو مشینیں بھی نہیں تھیں، وہ کس طرح کٹائی کرتے ہوں گے کہ پہاڑوں کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بنگلے اور محلات بنے ہوئے، ایک کمرے کے اندر پھر دوسرا کمرہ، اور پورا ایک ان کا اتنی خوبصورتی سے انہوں نے مکانات بنائے. صرف اس مکانات کے گیٹ کو اگر دیکھیں جو پہاڑوں میں بنائے گئے تو آج کی سائنس حیران ہے کہ انہوں نے کیسے بنایا. اتنی قوت طاقت رکھنے کے باوجود جب اللہ ناراض ہوا تو اللہ کے غضب سے وہ نہ بچ سکے. فأخذتهم الرجفہ، کڑکدار آواز نے انہیں پکڑ لیا. فأصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل رہ گئے. اتنا اچانک سے عذاب آیا کہ وہ اٹھنے لگے. تو آدمی اٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، تو وہ اٹھ نہ سکے، اسی حال میں مر گئے. فتولی عنہم، پس حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ پھیرا اور جانے لگے. وقال یا قومی، اور آپ نے افسوس کے ساتھ کہا اے میری قوم، ان مردوں سے کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، بے شک میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت فرمائی. ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم ایسی بدنصیب قوم ہو کہ جو تمہیں نصیحت کرے تم اسے پسند ہی نہیں کرتے. یہ کافروں کا انداز تھا. آج کئی ایسے مسلمان ہیں کہ اچھی بات بتانے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. پلوتن، بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے عبرت ہے، بے حیائی کو پسند کرنے والوں کے لیے عبرت ہے. ولوطن، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجا. اذ قال لقومہ، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، آپ کی قوم بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھی. اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، آپ کو اگر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بے حیائی کو سمجھنا ہو تو یورپ کے حالات کا مطالعہ کر لیجیے.
کہ وہاں پر لوگ اب بہت بڑی تعداد ہے جو نکاح ہی نہیں کرتے، اور ان کی پارلیمنٹ قوانین پاس کر رہی ہیں، اس پر غور ہو رہا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہے، عورت عورت کے ساتھ رہے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ گناہ عظیم کریں، اس پر قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اور اسے آزادی کا نام دیا جا رہا ہے۔ بے حیائی کی سوچ رکھنے والوں اور بے حیائی کو عام کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ فرمایا اے میری قوم، تم وہ بے حیائی لے کر آئے ہو جو سارے جہان میں کوئی ایسی بے حیائی کو لے کر نہیں آیا، کہ تم مرد ہو کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، بے شک تم لڑکوں کے پاس شہوت پوری کرنے جاتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، مجھے تو یہ آیت پڑھ کر ان لوگوں کے قول یاد آتے ہیں جو آج پوری دنیا میں نعرے لگا رہے ہیں کہ جو حیا کو پسند کرنے والے ہیں، جو ان چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں اور وہ بے حیائی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو چھوڑ دیں، ہمارے شہر کو چھوڑ دیں، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو ہمیں 1400 سال پیچھے لے جا رہے ہیں۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، قوم نے صرف ایک جواب دیا، اخرجوہم من قریتکم، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ شرم و حیا اور پاکیزگی ایک اچھی چیز ہے، اور یہ اسے برائی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی پاکیزگی کو بطور برائی گنوا رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت شرم و حیا کرتے ہیں، بہت پاکیزگی پسند کرتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کہ جو عورت پردہ کرے، شرم و حیا رکھے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بڑی نادانی ہے کہ اچھی چیز کو برا سمجھنے لگیں، تو ایسے مریض کو تو اللہ ہی شفا دے کہ جب انسان کا ذائقہ منہ کا اتنا خراب ہو جائے کہ میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگے، تو گناہ کر کر کے اتنا انسان کا دل خراب ہو جائے کہ اچھی چیز بری لگنے لگے، تو اس کو تو اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرم کر دے، اسے تباہی سے بچا لے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر آپ کی بیوی ہلاک ہو گئی، یہ منافقہ تھی، جب عذاب آیا تو یہ گرفتار ہوئی۔ کانت من الغابرین، یہ عذاب والوں میں سے ہو گئی، پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پھر دیکھو گناہگاروں مجرموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ لیکن یہ بات عرض کروں، فوراً عذاب نہیں آیا، کئی سال تک یہ گناہ کرتے رہے، اور وہ بھی یہی کہتے اگر یہ غلط ہے تو اللہ کی گرفت کیوں نہیں ہوتی۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم سمود قوم نوح